ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورۃ الفلق کی مختصر سی تفسیر کی گزشتہ مجلس میں جو بات عرض کی گئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے متعلق فضائل، سورۃ الاخلاص سے اس کا ربط آپ کے سامنے آیا۔ جیسا کہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ دونوں صورتیں دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے ہوئے جادو کے ازالے کے لیے اور اس جادو کے بطور علاج کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ اس لیے حضرات علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ ان دونوں صورتوں کو یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو سحر کے واسطے یعنی جادو کے واسطے، نظر بد کے واسطے یعنی بری نظر کے واسطے، اور تمام آفات جسمانی اور روحانی کے دور کرنے میں بہت تاثیر عظیم ہے۔ یعنی ان دونوں صورتیں، یہ دونوں صورتیں ہر قسم کے شرور و فتن کو ختم کرنے، سحر کو، جادو کو کاٹنے اور نظر بد کو توڑنے کے واسطے بہت ہی مجرب ہے۔ اس لیے اس کا شان نزول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ آیتیں کس بنیاد پر نازل ہوئی ہیں اور کیوں نازل ہوئی ہیں۔ مختلف قسم کی روایات احادیث کے اندر منقول ہیں، اور جیسا کہ گزشتہ کی مجلس میں یہ بات عرض کی گئی کہ بعض مفسرین کرام نے ان دونوں صورتوں کو مکی بھی مانا ہے اور بعض مفسرین کرام نے ان دونوں صورتوں کو مدنی بھی مانا ہے، لیکن زیادہ راجح اس کا مدنی ہونا ہے اور مشہور روایات بھی وہی ہیں۔ اس لیے مختلف قسم کی جو روایات احادیث کے ذخیرے کے اندر موجود ہیں اس کا مختصر سا اشارہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جن حضرات نے اس سورہ کو مکی مانا ہے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قریش مکہ نے نظر بد لگایا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بری نظر لگائیں گے، اور وہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ آپ کے بازو کتنے شاندار ہیں، آپ کا چہرہ کتنا بارونق ہے، اور آپ کتنے حسین و جمیل ہیں۔ گویا ایک بری نظر کے ارادے سے ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کی کوشش کی تھی۔ قرآن مجید کی یہ آیات اس موقع پہ نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیتیں لے کر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر ان کفار اور مشرکین کے نظر بد کا ازالہ کیجئے، اس کو آپ توڑ دیجئے۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون والی آیات جب آپ کے سامنے آئے گی، اللہ کرے یہ سلسلہ چلتا رہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یعنی اس کے سورہ قلم کی آخری آیتوں میں جو پس منظر ہے، جو شان نزول ہے، اس کے متعلق بھی وہی لکھا ہے کہ مشرکین مکہ میں ایک ایسا آدمی تھا جو نظر لگانے میں بڑا مشہور تھا، بہت مشہور تھا۔
حتیٰ کہ اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر وہ کسی جانور کو دیکھ لے اور یہ کہہ دے کہ خدا کی قسم اس سے بہتر جانور میں نے آج تک نہیں دیکھا، تو اس کی نظر میں ایسی خطرناک تاثیر تھی کہ وہ جانور وہیں گر کر مر جاتا۔ تو ایسے آدمی کو انہوں نے ہائر کر کے اس کو لالچ دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کے واسطے وہ لے کر آئے۔ قرآن مجید کی آیت اس موقع پہ نازل ہوئی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ اس لیے اس کا بھی امکان ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کے واسطے ارادہ کیا اور پلاننگ کی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ صورتیں لے کر نازل ہوئے اور یوں فرمایا کہ حضور ان صورتوں کو آپ پڑھ لیا کیجئے، اس کے نتیجے میں آپ ان کے برے اثرات سے اور ان کی بری نظروں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ایک دوسرا واقعہ جو احادیث کی کتابوں کے اندر منقول ہے اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر یہ روایت معروف ہے، اور یہ روایت ان لوگوں کے موافق ہے جنہوں نے ان آیات کو مدنی مانا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ مدینہ المنورہ کے ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ بیمار پڑ گئے تھے، اور اس یہودی کے متعلق لکھا ہے کہ اس کا نام لبید ابن عاصم تھا یا لبید ابن اعصم تھا، دونوں باتیں کتابوں کے اندر منقول ہیں۔ لبید ابن اعصم یہ یہودی بھی تھا اور منافق تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا جایا کرتا تھا، لیکن حسد کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ایسا خطرناک جادو کیا کہ حضور پر نسیان کا غلبہ طاری ہوا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کر لیتے اور حضور کو یہ احساس ہوتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ ازواج مطہرات کے پاس حضور چلے گئے ہوتے، لیکن بعد میں پھر خیال آتا ہے کہ میں زوجہ مطہرہ کے پاس نہیں گیا۔ گویا نسیان کا غلبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا۔ اور روایات میں یہ منقول ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ ایک یہودی نے اللہ کے رسول آپ پر جادو کیا ہے، اور جادو کا عمل فلاں فلاں چیز کے اندر کیا ہے۔ وہ اس کی تفصیل بھی دوسری روایت میں آ رہی ہے، یہ مسند احمد کی روایت کے اندر صراحت نہیں ہے، اور اس میں حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ فلاں چیز کے اندر اس نے آپ پر جادو کا عمل کیا ہے اور وہ فلاں کنویں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور اس کنویں سے فلاں چیز نکال کر لانے کا حکم فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چیز لائی گئی، اس پہ گرہیں لگی ہوئی تھی، گھیٹیاں لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان گھیٹیوں کو حضور نے اپنے ہاتھ سے کھول دیا، اور جیسے ہی حضور نے ان گھیٹیوں کو کھولا، اللہ کے نبی بالکل صحیح تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے، اور ایسا کھڑے ہو گئے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام نے اگرچہ کہ اس یہودی کا نام حضور کو بتلایا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس سے بدلہ لیا، نہ حضور نے اس کا نام کسی اور کے سامنے ظاہر فرمایا، اور وہ اس کی وجہ ظاہر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے معاملے میں کبھی بدلہ لینا حضور نے گوارا نہیں فرمایا۔ یہی روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور اس روایت کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یوں فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے سحر کیا، اور اس کا اثر یہی ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کر لیے ہوتے، لیکن یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے اور مجھے کس قسم کی بیماری ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے مجھے خود بتلایا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے خواب میں دو شخص کو دیکھا، دو آدمی آئے، اور خواب میں نے دیکھا کہ ایک میرے سرہانے بیٹھا ہوا ہے اور ایک میرے پایتانے پاؤں کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ اور سرہانے والے آدمی سے پایتانے والے آدمی نے پوچھا،
سرہانے والے آدمی نے، سر والے آدمی نے پائتانے والے آدمی سے پوچھا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ تو اس پاؤں کے پاس ٹھہرے ہوئے آدمی نے کہا کہ یہ مسحور ہیں، یعنی ان پر جادو کیا گیا ہے۔ تو اس نے کہا، سرانے ٹھہرنے والے آدمی نے پوچھا کہ ان پر کس نے سحر کیا؟ تو پائتانے پاؤں کے پاس ٹھہرنے والے آدمی نے کہا کہ ان کے اوپر لبید ابن عاصم نے جادو کیا ہے، جو یہودیوں کا حلیف بھی ہے اور منافق ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ان پر جادو کس چیز میں کیا گیا ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ ایک کنگھی ہے، یعنی کنگھی جو سروں کو کی جاتی ہے بالوں پر، ان کنگھی کے 11 دانوں پر اس نے گرہ لگائی ہے، گھیٹی ماری ہے، اور بالوں کے ذریعے اس نے گھیٹی ماری ہے، اور وہ بئر ذروان نام کا ایک کنواں تھا مدینہ المنورہ کے اندر، اس کنویں کے اندر اس نے اس کو چھپا دیا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ اب یہ ازالہ ان سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ بئر ذروان کے پتھر کے نیچے جو کنگھی دفن ہے اس کو نکالا جائے، اور نکال کر یہ ایک ایک آیت پڑھی جائے۔ پھر یہ آیتیں پڑھی اس آدمی نے، سورہ فلق سورہ ناس کی پوری آیتیں، اور ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ کھولی جائے، تو اللہ کے نام سے اور اس کے کرم سے انشاءاللہ یہ اپنے مرض سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے بئر ذروان کے پاس، اور حضور نے فرمایا کہ ہاں یہی کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کے نیچے سے کنگھی نکالی، تو دیکھا گیا کہ حضور کے ہی کے بالوں سے یا کسی اور چیز سے 11 گرہیں باندھی گئی تھی، جو کنگھی کے دندانے ہوتے ہیں، کنگھی جو کرتے ہیں اس میں جو نوکیلا ہوتا ہے، اس کے دانوں پر، اس دندانوں پر گھیٹی ماری گئی تھی، اور 11 گرہیں لگائی گئی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک آیت پڑھی اور ایک ایک گرہ کھولا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ کے نبی آپ کیوں اس کا نام ظاہر نہیں فرماتے، یا آپ نے کیوں اس کا نام ظاہر نہیں فرمایا، آپ خود اس کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حضور نے فرمایا، مجھے پسند نہیں ہے کہ اپنی ذات کی وجہ سے میں کسی کو قتل کر دوں۔ حضور نے یہ بات اس لیے بھی فرمائی کہ اللہ کے نبی خود تو قتل کرنا نہیں چاہتے، یا حضور اگر اس کا نام ظاہر فرما دیتے تو اس کا امکان تھا کہ اور مسلمان اس کو جذبے میں آ کر قتل کر دیتے، اس لیے اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام ظاہر نہیں فرمایا۔ بعد میں پھر کسی اور وجہ سے، کسی اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام ظاہر فرما دیا۔ بعض روایات میں ایک بات یہ بھی مشغول ہے کہ ایک بچہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا، حضور کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس یہودی نے بہلا پھسلا کر، لالچ دے کر اس بچے کو مجبور کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کنگھی وہ لے کر آئے۔ وہ کنگھی لا کر اس نے دیا، اور اس کے نتیجے میں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر اور جادو کر دیا۔ یہ شان نزول ہے۔ آپ غور کریں گے سورہ فلق سورہ ناس کے اندر کل 11 آیتیں ہیں، ایک ایک آیت ایک ایک اس جادو کے ازالے کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جیسے حضور نے ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ نکالی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض سے بالکل ایسے شفا یاب ہو گئے اور ایسے تندرست ہو گئے جیسے حضور کو یہ مرض تھا ہی نہیں۔ یہ شان نزول سے متعلق بات ہے۔ بقیہ بعض حضرات کے ذہنوں میں ایک بات یہ خیال کے طور پر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ جادو محال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جادو کی جو حقیقت ہے، جادو کی جو تعریف ہے، اگر اس تعریف کو سامنے رکھا جائے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جادو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بشریت کے منافی ہے یا جو نبوت کے منافی ہے، کیونکہ جادو ایک روحانی چیز ہے، جیسے اور حسی چیز ہے، جیسے آگ کی گرمی نبیوں کو محسوس ہوتی ہے،
جیسے بھوک کا احساس نبیوں کو محسوس ہوتا ہے، جیسے پیاس کا احساس نبیوں کو محسوس ہوتا ہے، جیسے اور ظاہری تکالیف کا احساس حضرات انبیاء کو ہوتا ہے، ایسے ہی جادو کا مسئلہ بھی ہے۔ جادو بھی ایک حسی چیز ہے، ایک محسوسی چیز ہے، ایک روحانی چیز ہے۔ جیسے یہ کھانا پینا اور یہ تکلیف کا اظہار کا احساس کرنا یہ چیزیں نبوت کے منافی نہیں ہیں، ایسے ہی جادو کا امکان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممکن ہے، اور یہ روایات سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ازالے کے واسطے یہ صورتیں متعین فرمائی ہیں۔ بقیہ تیسری بات جو یہ ہے کہ جادو کس چیز کا نام ہے، جادو کی حقیقت کیا ہے، سحر کس چیز کا نام ہے، یہ ایک لمبا بیک گراؤنڈ ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ جادو سب سے بڑی چیز تو جادو ناجائز چیز ہے، حرام چیز ہے۔ جادو کا کرنے والا اسلام کی نگاہ میں ملعون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے، حتیٰ کہ شب برات والی جیسی رات جو انتہائی معظم رات ہے، انتہائی بابرکت رات ہے، انتہائی بخشش والی رات ہے، اس رات کے متعلق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ جو مختلف لوگوں کو معاف نہیں فرماتے، ان میں ایک وہ آدمی بھی ہے جس نے جادو کیا ہو۔ جادوگر کو برات والی رات میں بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ لیکن جادو جو بڑی خطرناک چیز ہے، حضرات علماء نے فرمایا ہے کہ جادو کہتے ہیں ہر ایسی عجیب چیز کو، ہر ایسے امر عجیب کو جن میں شیاطین کو، شیطان کو خوش کر کے اس کی مدد حاصل کی جائے۔ یعنی وہ ایسا منتر ہے، کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے شیطان کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ واضح تعریف ہے، ورنہ اور بھی بہت سی تعریفات کی گئی ہیں سحر کی، وہ ایک عام لوگوں کے ذہنی سطح سے بہت اونچی چیز ہے۔ علماء اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے عوام کو سمجھانے کے بجائے صرف یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ جادو کی حقیقت بس اتنی چیز ہے کہ یہ ایک ناجائز ایک چیز ہے، ایک غلط چیز ہے۔ اس کے ذریعے ایسے منتر ہے، ایسی چیزیں ہیں، ایسا عمل ہے جس کے ذریعے شیطان کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شیاطین کو راضی کرنے کے مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو کفر و شرک والا عمل ہے، کفر والا عمل ہے، شرک والا عمل ہے، یا ایسا کوئی ناجائز کام کرنے والا عمل ہے، یا کوئی اسلامی شریعت کے خلاف کرنے والا عمل ہے جس کے ذریعے شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، شیطان کو راضی کیا جاتا ہے، اور شیطان کو راضی کر کے، اس کو خوش کر کے، اس کے ذریعے دوسروں پر اثر انداز کیا جاتا ہے، اس دوسروں پر اثر ڈالا جاتا ہے۔ یہ ایک اس کا امکان ہے، اس کا نام سحر ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جنابت کی حالت میں، نجاست کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں یہ عمل کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر اگر عورتیں یہ کام کرتی ہیں تو یہ شیاطین، یہ اثر اسی وقت ہو سکتا ہے جب عورتیں پیریڈ کی حالت میں ہوں، ناپاکی کے ایام میں ہوں، اسی موقع پر یہ جادو زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پیریڈز کے ایام میں عورتوں کو بلا ضرورت باہر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ اوقات ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر شیطانی اثر زیادہ ہوتا ہے، جنات والا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور شیطانی حربے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے بلا ضرورت پیریڈز کے ایام میں نہیں جانا چاہیے، باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور بے جگہوں پر نہیں جانا چاہیے۔ ایسے ہی ناپاکی کی حالت میں بھی جب تک انسان پاک رہتا ہے اس وقت تک علماء کا یہ کہنا ہے کہ شیاطین کے اثرات اس کے اوپر نہیں ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے امت کو ہمیشہ باوضو رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ باوضو رہنا بھی ایک پاکی کا عمل ہے، اور شیاطینی اثرات اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے۔ ہاں، جب انسان ناپاک ہوتا ہے اسی وقت شیطانی اثرات اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ یہ ایک جادو ہے، جادو کی حقیقت ہے۔ جادو کی مختصر سی تعریف اس عاجز نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ بقیہ جادو کا ازالہ کیسے ممکن ہے، اور کیا جادو کو توڑا جا سکتا ہے، اور جادو کو توڑنے کی کیا شرائط ہے، جادو کو ختم کرنا کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، کیا علاج کرانا، تعویذات کا کرانا، یا
عملیات کرانا جائز ہے یا نہیں ہے، کون سا عمل جائز ہے اور کون سا عمل ناجائز ہے، کس عامل کے پاس جا کر آپ علاج کرا سکتے ہیں، کس عامل کے پاس جانا آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، یہ ایک تفصیلی بات ہے، اور کون سا عمل آپ کے لیے جائز ہوگا، کن کن طریقے سے علاج آپ کرا سکتے ہیں اور اس کے کیا حدود ہیں، اس کے کیا شرائط ہیں، یہ ایک تفصیلی بات ہے۔ انشاءاللہ یہ تفصیلات اللہ نے چاہا تو اگلی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔